رونا بارن کی کتاب دی سیکرٹ، اس کی فلسفی یہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ زیادہ گرو کرتے ہیں اور بڑی دنیا ایسی ہے جو گرو نہیں کر پاتی. جو گرو کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، پیسہ زیادہ کماتے ہیں، خوشحالی ان کی زندگی میں آتی ہے. آخر کیا راز ہوتا ہے؟ تو اس نے ڈھونڈا کہ دراصل باہر کی دنیا میں تبدیلی سے پہلے آپ کے اندر کی دنیا میں ایک تبدیلی آنی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ آپ کا اندر باہر کی دنیا کو کشش کر رہا ہوتا ہے. آپ نے بعض لوگ دیکھے ہوں گے، ان کے ساتھ تو ہوتا ہی برا ہے اور وہ کہتے بھی رہتے ہیں میرے نال تے پیڑا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ اس کام کو ہارڈ کام چل پڑتا ہے. یہ جو لک اور بیڈ لک کا جو کانسیپٹ ہے، یہ حقیقت میں شاید نہیں ہوتا، لیکن انسان کی سوچ، انسان کے نتائج پہ اثر ڈاری ہوتی ہے. اور اس کتاب کی فلسفی ایک لائن میں کہوں، تھاٹس بیکم تھنگس. سوچ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے. یعنی جو آپ سوچتے ہیں اور ایک عرصہ تک سوچتے ہیں، وہ کچھ ہی عرصے کے بعد حقیقت کی شکل میں آپ کے سامنے آنے لگ پڑتی ہے. اب یہ کتاب بتاتی ہے کہ جس طرح ایک مقناطیس ہوتا ہے اور مقناطیس اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اگر لوہے کی ہیں تو کھینچ رہا ہے، اسی طرح دنیا کا ہر بندہ اپنے ارد گرد کچھ کھینچ رہا ہوتا ہے. اگر اس میں پازیٹیوٹی ہے تو پازیٹیو چیزیں اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں، اگر نیگیٹیوٹی ہے تو نیگیٹیوٹی کھینچی چلی آتی ہے. آپ مثال لے لیجیے، صبح گھر سے دفتر تک ہر چیز خراب مل گیا، آپ کا دن خراب ہو گیا، ناشتہ خراب شروع ہوا، ہر اشارہ رکا ہوا ملے گا، ہر جگہ خرابی ملے گی، 7 والا تیز سے نکل جائے گا، کوئی آپ کے کپڑے کی پہن دے گا. یعنی کہ ہر چیز خراب ہونا ہوگی کیونکہ سوچ میں نیگیٹیوٹی آئی اور آپ کی جسم سے، باڈی سے، مائنڈ سے جو نیگیٹیوٹی نکلی، پوری کائنات نے اس پہ رسپانس کیا اور آپ کے ساتھ برا ہونا شروع ہو گیا. اور بعض اوقات آپ صبح بڑے اچھے موڈ میں نکلے، بیگم صاحبہ نے اچھا سی ایک چائے کا کپ دیا اور کافی آپ کو دی اور کھانا دیا، ناشتہ دیا، آخری بٹن آپ کا بند کیا اور آپ کو کہا جانو اپنا دھیان رکھنا، اور آپ گھر سے نکلے. جیسے ہی آپ نکلے، سارے رستے میں آپ کو لگا بہار ہی بہار ہے، جانو اپنا دھیان رکھنا اور سارے رستے میں آپ کو پھول کلیاں محسوس ہوئی، سارے آپ کو رستہ دیتے جا رہے ہیں، ہر اشارہ کھلا ملتا ہے. شاہ صاحب، اس میں خاتون زور پتہ ہے کس پہ دے رہی ہوتی ہے؟ جانو اپنا دھیان رکھنا، اپنا دھیان رکھنا. اچھا، اب یہ کیا ہوا، فرق کیا ہوا کہ آپ کا موڈ، آپ کے اندر کا ساری دنیا پہ اثر پڑنے لگ پڑا. یاد رکھیے، گھٹن اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی. اور اسی طرح جو کہہ لیجئے فراوانی ہے، ابنڈنس ہے، وہ اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی. اس کتاب کی فلسفی ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اپنی تھاٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یعنی تھاٹس بیکم تھنگس، سوچوں کو اشیاء میں کنورٹ ہونا ہے. اب کوئی بندہ اگر سوچ پکڑنے پہ آئے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایک دن میں ایک بندے کو جو تھاٹس آتی ہیں ان کی تعداد 65,000 ہے. 65,000 تھاٹس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. لیکن رونا بائرن کہتی ہے کہ اگر آپ کو اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے تو تھاٹس کو پیدا کرنے والے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ اپنی فیلنگز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. فیلنگز دو طرح کی ہوتی ہیں، یا اچھی فیلنگز یا بری فیلنگز. اگر آپ اچھا فیل کر رہے ہیں تو اچھا فیل کرنے کی وجہ سے آپ کی تھاٹس اچھی ہوں گی. اگر آپ برا فیل کر رہے ہیں تو برا فیل کرنے کی وجہ سے آپ کی جو سوچیں ہیں وہ بری ہوں گی. اگر آپ اچھا محسوس کرتے رہتے ہیں اور اچھی فیلنگ کو اپنے پہ طاری رکھتے ہیں، یا اچھی فیلنگ آ گئی انہیں کیری کرتے ہیں، ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو تھاٹس جو ہوں گی وہ خود بخود اچھی ہوں گی اور آپ کے ساتھ اچھا ہوتا رہے گا. یہ سارے کا سارا کتاب، اس کا فلسفہ اگر ایک لمحے کے لیے پاک کروں اور ایک نئی بات کرنا چاہوں تو مفہوم یہ کہ اللہ کا بندہ اللہ سے جیسا گمان لگاتا ہے ویسا ہی رویہ، ویسے سلوک اس کے ساتھ ہونا ہے. یہ پوری کائنات، یہ زندہ کائنات ہے، یہ بولتی کائنات ہے. یہ کائنات آپ کو کہیں نہ کہیں رسپانس کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں آپ اچھا سوچ رہے ہیں، اچھا محسوس کر رہے ہیں، تو پوری کائنات آپ کے ساتھ اچھا کرے گی. اچھا ہونے کے لیے اچھا محسوس کرنا بڑا ضروری ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اب دیکھیں، ایک کمال دیکھیے کہ تمام کے تمام صوفیہ اکرام ان نے اندر کی بات کی ہے. وچے ہی جھیڑے، وچے ہی کھیڑے، وچے ہی ونج مہانے کو. اب یہ ہے، کہیں ملتا ہے کہ تیرے اندر آب حیاتی ہو. اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. یعنی اندر کی دنیا کی پرواہ، فکر صوفیہ اکرام نے بہت بتائی ہے. یعنی ہم باہر کی دنیا کی پرواہ، چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. نہج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ تم اپنے باطن کی فکر کرو، ظاہر کو اللہ خود ٹھیک کر دے گا. یعنی اندر کی دنیا اگر ٹھیک ہوتی ہے تو باہر کی دنیا ٹھیک ہونے لگ پڑے گی. اب کرنے کو کام کیا ہے؟ یہ کتاب آپ کو ایکشن پلان بھی دیتی ہے. یہ ایکشن پلان یہ دیتی ہے کہ ان کاموں کی فیلنگز کون کون سی ہیں. لائک بانٹنا، یہ گڈ فیلنگ کے ساتھ آتا ہے. وہ بندہ کبھی بھی جو اچھا فیل نہیں کر رہا بانٹ نہیں سکتا. بانٹنا پہلے فیلنگ آتی ہے، پھر بانٹنا آتا ہے. اچھا، آپ دعا دیتے ہیں کسی کو، ویل وشر بنتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کے ساتھ اچھا کریں. یہ آپ کے اندر فیلنگ اچھی آتی ہے. اچھی فیلنگ آنے کے بعد آپ دعا دے سکتے ہیں. آپ سفر کرتے ہیں، بعض لوگ سفر سے بڑی انرجی لیتے ہیں، ٹریول کر کے انرجی لیتے ہیں، تو آپ ٹریول کرتے ہیں، یہ اچھا کام ہے. بعض لوگ میوزک سنتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، اچھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. میرے ساتھ پرسنل ہے، میں نئی چیزیں سیکھوں، مجھے انرجی ملنے لگ پڑتی ہے. میں کچھ نیا سیکھوں، نئے سوال آئیں، نئے جواب آئیں،
نئے لوگ ملیں, ان سے نئی انرجی ملتی ہے. سو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ جب بھی اچھے کاموں کی لسٹ, ایسے کاموں کی لسٹ جو آپ کو فیل اچھا کرواتے ہیں, وہ لسٹ بنا لیجئے. آپ ایسے کام کریں گے, نتیجے میں اچھی فیلنگ پیدا ہوں گی, اچھی فیلنگ آئے گی تو سوچ بھی اچھی رہے گی. سو سوچ کو کبھی بھی ڈائریکٹ کنٹرول کرنے کا نہ سوچیں. جب بھی آپ ایسے کام ڈھونڈ لیں گے, یعنی ہمیں میری ایک کامن آبزرویشن ہے لوگوں کے بارے میں, بڑی دنیا کو اپنا بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں اچھا فیل کیسے کرتا ہوں, میں برا کب فیل کرتا ہوں, میں کس طرح کے لوگوں کو ملوں تو میں اچھا فیل نہیں کرتا, مجھے کس طرح کا مزاج ہو تو میں لائک نہیں کرتا. ہر بندے کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. آپ ایک کامن ایکسپیرینس, ہم کبھی بیٹھ کے آپس میں بھی یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ملتے ہیں, ملتے ساتھ ہی بڑے بھلے لگتے ہیں, کچھ لوگ ملتے ہیں دل کرتا ہے جان چھوٹ جائے ان سے کس طرح. یہ کیا ہے؟ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا آپ کا اورا یا مقناطیسیت بلٹ ہو جاتی ہے. یہ میگنیٹزم آپ کی سوچ سے ملتا ہے. آپ جتنے نیک لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, ان کے پاس بیٹھ کے کیوں ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر چلے جاتے ہیں؟ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. وجہ یہ کہ انہوں نے اچھا سوچ کے, اللہ سے اچھا گمان لگا کے اپنے اندر ایک کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایکشن پلان یہی ہے کہ آپ ان کاموں کی لسٹ ضرور بنائیے. اگر آپ کے پاس لسٹ ہوگی کہ یہ کام کروں تو مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے. پرسنل ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس, پر ہمیں کبھی بھی سب چیزیں ختم ہونے لگ پڑے نا, بالخصوص فائنانس, تو جو پڑا میں وہ بانٹ دیتا ہوں, میں اچھا فیل کرتا ہوں. اچھا بڑا مشکل کام ہے اس وقت میں جب آپ کے پاس گنے ہوئے چند پیسے ہیں, اس وقت میں سب کچھ بانٹ دینا. لیکن جو آپ اس وقت میں پازیٹیو فیلنگ آتی ہیں, وہ پازیٹیو فیلنگ جو ان سی کمنگ ڈیز میں اور رزق کو بڑھا دیتی ہے. بالکل جاری ہے نا. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب, ہم فیلنگ کی بات کر رہے ہیں اپنے, تو اس میں انسان بہت سی خواہشات رکھتا ہے. کچھ چھوٹی سطح کی ہوتی ہیں, کچھ بڑی خواہشات ہوتی ہیں. چھوٹی خواہشات تو پوری ہو جاتی ہیں, بڑی خواہشات پوری ہونے کے لیے ہماری فیلنگز کیا ہونی چاہیے, کہ ہمیں ہماری فیلنگز کا معیار کیا ہونا چاہیے, یہ اچھا دیکھیے, اس کتاب میں جتنے ممکنہ سوال اٹھ سکتے ہیں ان کا جواب بھی موجود ہے. اور اس میں ایک سوال یہ ہے کہ بڑی چیزیں ہم سوچتے ہیں ہوتی نہیں ہیں. رائٹر کہتا ہے شکر کرو نہیں ہوتی. یعنی اگر ہر وہ چیز جو ہم سوچتے ہیں وہ ہونے لگ پڑے تو یقین کریں وبال جان بن جائے, ہماری زندگی بڑی مشکل ہو جائے. یعنی آپ نے سوچا اور ساتھ ہی ہو گیا, آپ تو لائف ہی نہیں جی سکتے. آپ نے شیر سوچا, وہ کسی نے کہا جی شیر سوچا, شیر آیا کھا گیا, ختم ہوگی کہانی. یہ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ آپ کے سوچنے اور ہونے میں گیپ ہوتا ہے. قدرت اس سارے ڈیوریشن میں آپ کے سوچنے اور ہونے میں درمیان میں گیپ اس لیے رکھتی ہے کہ کسی وقت میں آپ کو شعور آ جائے, سمجھ آ جائے میرے لیے اچھا کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ خواہش پوری ہو جائے اور عذاب آپ پہ نازل ہو جائے. لیکن بڑی دنیا جن نے اچیو کیا ان کو بڑے وقت سے پہلے یقین ہوتا ہے کہ ہمیں پہنچ جانا ہے. یہ جو لک پہ یقین ہے نا, گڈ لک پہ یقین کہ میں ایسی دنیا میں نہیں آیا, کچھ کرنے آیا ہوں, یہ یقین کو پختہ کرنا, اس یقین کو سنبھالنا, اس یقین کو لے کے چلنا.